کہ یہاں سے شروع ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے سب سے پہلے اب قصاص کا حکم دے رہے ہیں. اور قصاص کا حکم کیا ہے؟ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو آزادی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلامی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کے مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے. ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے سے کے مطابق خون بہا کا تسلیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے. گویا یہاں پر بتا دیا گیا کہ ہمارے شریعت میں خون بہا یا دیت کی گنجائش چھوڑ دی گئی ہے، اور قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا دین خیر خواہی کا دین ہے، اور ہماری جو دین ہے دین اعتدال بھی ہے، محبتوں کو پھیلانے کا دین ہے، اور قاتل کو بھائی کہا جا رہا ہے کیونکہ بیسیکلی مومن تو مومن کا بھائی ہی ہے نا، اور بھائی کی عزت آبرو جان مال دوسرے مسلمان پر حرام ہے. تو یہاں پر بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، اور جب ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے کو بھی ہونی چاہیے، لہٰذا تم اس کی تکلیف کو محسوس کرو. اور یہاں پر ایک چیز جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جو قتل کیا ہو کس نے، تو آزاد آدمی نے آزادی کو قتل کرنا ہے، اور غلام قتل نہیں کیا جائے گا. تو ان جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ ایک قوم یا قبیلے کے لوگ جو تھے وہ اپنے مقتول کے خون کو جتنا قیمتی سمجھتے تھے نا، اتنی ہی قیمت کا خون اس کے خاندان یا قبیلے سے یا اس کی قوم سے لینا چاہتے تھے. اور اگر کوئی معزز آدمی دوسرے گروہ کے کسی چھوٹے آدمی کے ہاتھوں مارا گیا ہوتا تھا تو اصلی قاتل کو کافی نہیں سمجھتے تھے قتل کرنا، بلکہ ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ قاتل کے قبیلے کا بھی کوئی ایسا ہی معزز آدمی مارا جائے، یا پھر اسی کے ٹکر کا کوئی جو ہے وہ آدمی قتل کیا جائے. تو عورت کو اگر قتل کیا جاتا تھا تو مرد، یعنی کہ اگر عورت قاتل ہوتی تھی تو عورت کو نہیں قتل کیا جاتا تھا، بلکہ اس کے مقابلے میں کسی غلام کو قتل کر دینے کو پریفر کرتے تھے. یہ قتل عمد کی بات کی جا رہی ہے یہاں پہ، جو جان بوجھ کر قتل کیا جاتا ہے. اور اس کے حوالے سے خون بہا یا دیت جو ہے وہ کیا ہے کہ قاضی کو مقرر کرتا ہے. اللہ نے اس کی کوئی دیت مقرر نہیں کی، اور اپنے قاضی اور وہ جو مقتول کے گھر والے ہوتے ہیں وہ آپس کے راضی نامے سے اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اچھا دیکھیں، اللہ نے ہماری شریعت میں یہ دیت کا کانسیپٹ کیوں رکھا؟ دوسری شریعتوں میں ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا کہ ان کے لیے قتل کے بدلے بس قتل ہی تھا، اور عیسائیوں میں کیا تھا کہ وہ بالکل چھوڑ دیتے تھے. تو اب قتل کے بدلے قتل کا جو یہاں قصاص کا حکم دیا گیا، اس کی دیت جو اس کے لیے رکھی گئی ہے، میں آپ کو دیت ہی بتا رہی تھی نا. تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. رحمت کیسے ہے؟ دیکھیے، رحمت ایسے ہے کہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک بھائی کا قاتل دوسرا بھائی ہوتا ہے، تو ماں باپ کے دو ہی اگر بیٹے ہوں تو اگر وہ قصاص ہی لینا ہو تو جو ایک بھائی جو کہ قاتل تھا اس نے ایک دوسرے بھائی کو قتل کر دیا، تو والدین تو ایک بیٹے سے پہلے ہی گئے تھے، تو اگر قصاص میں دوسرے بیٹے کا بھی قتل کر دیں گے تو وہ ماں باپ تو اپنے دونوں ہی بیٹوں سے ہاتھ دھو لیں گے نا. اس کے علاوہ کوئی ایسی سینیریو ہے کہ جس کے اندر اگر ایک آدمی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور وہ اچھا کماتا تھا، لیکن اب جس سے قتل ہو گیا، جس نے قتل کر دیا، اب وہ اگر اس کی بیوہ کو کچھ پیسے دے دے دیت کے حوالے سے، اور اس کو یہ کہہ دے کہ بھائی تمہارے بچے پڑھ لیں گے، ان کا فیوچر سیکیور ہو جائے گا، میں ان کا خرچہ اٹھا لیتا ہوں، تو اگر وہ دیت کے حوالے سے کچھ پیسے لے لے کہ میرے بچوں کی تعلیم ہو جائے گی اور خرچہ ہو جائے گا، تو وہ اگر اس طرح سے وہ معاملہ سیٹل کر لے تو اس کے لیے فائدہ ہے. اگر وہ یہ نہیں کرتی اور بدلے میں کہے گی نہیں مجھے قتل ہی چاہیے اور قتل ہی کرو، تو اس کے حوالے سے کیا ہوگا؟ وہ اس سے بھی جائے گی جو اس کو مل رہا تھا، اور اس کے بچوں کا کچھ فیوچر سیکیور ہونے کا معاملہ ہو رہا تھا. تو اللہ نے یہاں پر لچک رکھی ہمارے شریعت کے اندر. آپ ایک اور بات یہ دیکھیں کہ وہ قاتل جو کہ عادی کلر ہے، سیریل کلر ہے، اور ایک کے بعد دوسرا قتل ہی کرتا چلا جاتا ہے، ایسے قاتل کو قتل ہی کر دینے کا حکم ہے، اور اسی کو پسندیدہ بھی قرار دیا گیا ہے. لیکن اگر کوئی پہلا قتل کرتا ہے اور بعد میں وہ معافی تلافی کا معاملہ کرتا ہے، اس کو ہوش آ جاتی ہے کہ یہ میرے سے غلطی سے ہو گیا، اور وہ معافی منگوانا چاہتا ہے اور دیت دے کے اپنے آپ کو چھڑوانا چاہتا ہے، تو اس کے یہاں ہماری شریعت اس کی پرمیشن دیتی ہے.
اس کے اوپر جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے، اور عقل و ہوش رکھنے والوں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ قصاص میں زندگی کیسے ہے کہ بھئی یہاں پر تو ہم کسی کو قتل کر رہے ہیں، جان کے بدلے جان، تو پھر اس میں زندگی کیسے ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ قصاص میں زندگی اس حوالے سے ہے کہ جب ایک قاتل کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کے قتل کی وجہ سے باقی سارے انسانوں کی زندگی جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ معاشرے کے امن اور اس کی سلامتی اور اس کی بقا کے لیے اور اس کے افراد کی زندگی کے لیے قصاص کی حد کو معاشرے میں نافذ کرنا ضروری ہے۔ نہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے سیریل کلرز آتے ہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کو جب لت پڑ جاتی ہے، کسی کا جب جان وہ لیتا ہے نا تو اس کو لت پڑ جاتی ہے، اس کو مزہ آنے لگتا ہے، تو پھر وہ ایک قتل پہ روکتا نہیں ہے، وہ پھر قتل پہ قتل کرتا چلا جاتا ہے۔ ہمیں مختلف قسم کے آئے دن قصے ملتے ہیں اخبارات کے اندر، اور ہم دیکھتے بھی ہیں، پڑھتے سنتے بھی ہیں، اور ایک کو قتل کرتے تو باقی ساری جو معاشرہ ہے وہ ان کی زندگیاں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور باقاعدہ طور پر اس کے حوالے سے ریسرچ بھی اور دیکھا گیا کہ مختلف ممالک میں جہاں پر یہ قصاص کی حد نافذ نہیں ہے یا قتل کے بدلے قتل نہیں کیا جاتا، وہاں پہ شرح اموات قتل کی وجہ سے بہت زیادہ تھیں، لیکن وہ معاشرہ سعودی عرب کا معاشرہ جہاں پہ قصاص کی حد نافذ ہے اور وہاں پہ قتل کے بدلے قتل کر دیا جاتا ہے، تو وہاں پر اموات جو قتل کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ بہت ہی کم تھی۔ تو یہ قصاص میں زندگی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قانون میں میرے اور آپ کے لیے حکمت مشیدہ ہے۔ سمجھ آئے تو الحمدللہ، نہیں سمجھ آئے تو بھی بسم اللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر شرع صدر سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تم پر فرض کر دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو وہ والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کر دے، یہ حق ہے متقی لوگوں کے اوپر۔ اب یہ وصیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر حکم دیا۔ وصیت کا حکم بھی گریجول آیا تھا، آہستہ آہستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دیا تھا، کیونکہ اس معاشرے میں وصیت کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے وصیت کا حکم جو دیا تو وہ وصیت یہ ان کو حکم دیا کہ پورے کے پورے مال پر وصیت کر جائیں۔ لیکن جب سورہ نساء کے احکامات آئے وراثت کی تقسیم کے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں سمجھا دیا کہ اللہ کا جو یہ طریقہ ہے تقسیم وراثت کا، اسی طرح تقسیم ہوگی، اور وصیت صرف 1/3 مال کے اوپر جو ہے وہ اس کی گنجائش باقی رہے گی، بلکہ 1/4 کو زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند کیا۔ لیکن حدیث میں آتا ہے حضرت عائشہ کی روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وصیت وارث کے حق میں نہیں کی جائے گی، وارثوں کو کے لیے وصیت نہیں کی جائے گی، لیکن وارث کے علاوہ وہ لوگ جو کہ وراثت کے حقدار نہیں ہوتے، مثال کے طور پر پوتا ہے یا نواسا ہے جس کی والدہ یا والد دادا یا دادا کی سمجھے کہ زندگی میں مر گئے ہیں، تو ان کی اب وراثت تو ملنی ہے نا، تو پھر ان کی اولاد تو محروم رہ جائے گی، کیونکہ اولاد تو ہے نہیں ان کی زندگی میں، تو پھر وہ محروم نہ رہ جائیں۔ تو اس لیے اگر دادا چاہیں تو اپنی پوتے پوتی یا پھر اپنے نواسے نواسی کو اس وصیت کے حساب سے مال میں سے حصہ مقرر کر کے دے سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس کو ہم زیادہ آگے ڈیٹیل سے پڑھیں گے جب سورہ نساء کریں گے۔ یہاں پر بس صرف یہ یاد رکھ لیجئے، وصیت اگر کسی کے شخص کے دماغ میں آ جائے تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہے تو 2 دن اور 2 رات سے زیادہ اس کے نہ گزریں کہ وصیت اس کے ہاتھوں میں لکھی ہوئی موجود ہو۔ وصیت کرنے والا اگر یہ سوچ لیتا ہے کہ میں نے وصیت کرنی ہے تو بس 2 دن یا 2 رات نہیں گزرنی چاہیے، وصیت کر دینی چاہیے۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا، اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو پھر اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ تم کوئی انوکھی قوم نہیں ہو جن کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، بلکہ کتب علی الذین من قبلکم کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ اسی طرح فرض کیے گئے ہیں تم پر جس طرح تم سے پچھلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ یہاں پہ روزوں کا حکم دے رہے ہیں، روزوں کی فرضیت کے حوالے سے حکم دیا جا رہا ہے۔
یہ اللہ کا حکم تھا، اور یہ فرض روزوں کا حکم بھی اللہ نے گریجول دیا، کیونکہ اس زمانے میں ابھی روزوں کا بھی مشرکین مکہ کے اندر کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ یہ حکم بھی گریجول آیا، پہلا حکم آیا پھر منسوخ ہوا، اس کے بعد دوسرا حکم آیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان احکامات کے آنے سے پہلے یہ رویہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیس کے 3 دن کے روزے رکھتے تھے، 13، 14 اور 15 کے۔ اور جب یہ حکم آ گیا رمضان المبارک میں پورے مہینے کے روزے رکھنے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایام بیس کے روزے جو ہے وہ سنت بنا دیے گئے، اور ہمارے لیے یہ سنت کا نمونہ آج بھی قائم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایام بیس کے روزے رکھتے، اور روایات سے پتہ چلتا ہے پہلی پیر اور جمعرات اور دوسری جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے۔ ہر پیر اور ہر جمعرات کی بھی روایت ملتی ہے، اور پہلی پیر اور جمعرات اور دوسری جمعرات کے روزے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں انداز ملتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے، مہینے کے 3 دن کے روزے ہیں جو کہ کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ یہ میں نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں روزے، اور ہم نے استقبال رمضان میں روزوں کی فرضیت کے حوالے سے سنت کا مسنون طریقے سیکھے اور دیکھے، اور کیسے روزے جو ہیں وہ رکھنے چاہیے، اور ان کی فضیلت اور ان کی فرضیت اور ان کے غایت اور ان طریقے سب ہم نے اس میں دیکھ لیے تھے۔ لیکن اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ نے تمہارے لیے لعلکم تتقون کا معاملہ کیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو گویا رمضان مبارک کا مہینہ تقوی ٹریننگ پروگرام ہے، اللہ اس کے ذریعے سے میرے اور آپ کے لیے تقوی لانا چاہتے ہیں۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزہ بیسیکلی شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر صبح صادق سے لے کر یعنی فجر کی نماز سے لے کر مغرب تک کھانے پینے سے اور اپنی جائز خواہشات سے رکے رہنے کا نام ہے۔ صحیح مومن کیا کرتا ہے؟ اب صبح صادق سے لے کر مغرب تک اپنی تمام جائز خواہشات کو اور کھانے پینے کو روک کر رکھتا ہے، اور اللہ کا حکم جب تک نہیں ہے تب تک ان کو معاملات کو نہیں کرتا۔ اللہ نے یہ روزہ کس کے اوپر رکھا؟ ہر عاقل بالغ مرد عورت کے اوپر جو ہے مسلمان، اس کے اوپر اس کو فرض کر دیا گیا ہے۔ یہ جسمانی عبادت ہے، اور اس کے حوالے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ایام معدودات، یہ چند دن کے روزے ہیں، چند ہی دن کے تو ہیں۔ سال کے 365 دنوں کے اندر اگر ہم صرف 30 دن کے روزے رکھتے ہیں اور 6 دن ہم اس کے ملا لیں شوال کے روزے، تو صرف اور صرف چند ہی دن بنتے ہیں، 36 ڈیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو رمضان المبارک کے بعد یہ شوال کے 6 روزے بھی رکھتا ہے، تو گویا وہ ایسا ہے کہ اس نے پورے کے پورے سال روزے رکھے۔ 36 ہو جاتے ہیں، 30 وہ اور 6 وہ، تو گویا پورے صائم الدہر کا اس کو کہا گیا۔ پورا سال روزے رکھنے کیسے ہیں؟ یہ 36 ہو جاتے ہیں کہ ہر نیکی پر 10 نیکیوں کا اجر، تو ہر روزے پر اگر 10 روزوں کا اجر ملتا ہے تو 36 کو اگر ہم 10 سے ملٹیپلائی کریں گے تو 360 بن جاتا ہے۔ ایام بیس کے اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح بنتا ہے کہ ہر مہینے کے اگر 3 روزے ہوں تو 12 مہینے کے کتنے ہو جائیں گے؟ 12 3 36، تو 36 روزے ایام بیس کے بھی بن جاتے ہیں۔ تو میڈیٹیشن تھیراپی والے بھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سال میں 36 ڈیز یا دن میں مطلب مہینے میں اگر 3 دن ہم فاقہ کر لیں تو ہماری صحت بالکل ٹھیک رہتی ہے۔ میڈیٹیشن والوں کی اس تھیوری کو تو اپنا کے لوگ بڑا اپنی صحت کو صحیح کرنے کے لیے ان رویوں کو اپنا لیتے ہیں، لیکن اللہ کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں اس کے حوالے سے ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمارے لیے جو ہر حکم رکھا ہے وہ حتمی بھی ہے اور میرے اور آپ کے لیے بہترین بھی ہے۔ چند ہی دنوں کے تو روزے، اور باقی ایسا ہی ہوتا ہے، چند ہی دنوں کے ادھر 10 دن گزرتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا عشرہ شروع ہو جاتا ہے، سمجھ ہی کچھ نہیں آتا کہ دوسرا عشرہ گیا کدھر اور تیسرا اور ختم ہی ہونے کو آ جاتے، پتہ ہی نہیں چلتا، بہت جلدی جیسے اڑے جاتے ہو رمضان المبارک کے روزے۔ اللہ نے کہا کیا ہے، تم میں سے اگر کوئی مریض ہے یا سفر میں ہے تو پھر فائدتم من ایام اخر، اللہ ہمارا دین آسانیوں کا دین ہے، مشکلات کا دین نہیں ہے۔ کہیں بھی دین میں مشکلات نہیں آتی، اللہ ہر چیز میں ہمیں آسانیاں دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو
तुम्हारे लिए चंद दिनों के रोजे तो मैंने रखे हैं। अब अगर तुम में से कोई मरीज है या सफर में है तो फिर क्या करे, वो बाद में तादाद पूरी कर ले। और अगर लजीन युतीकुनहु फिद्यतुन, और जो फिदिये की ताकत रखते हैं यानी साहिब इस्तिताअत हैं, रोजा नहीं रखना चाहते, ठीक है ना रखे, वो फिदिया दे दे। फिदिया कितना देना है? ताम मिस्कीन, वो एक मस्कीन को खाना खिला दे। और एक मिस्कीन को खाना खिलाना सुबह शाम का 2.25 किलोग्राम गंदुम है। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पर हुक्म, तो पहले ये पहला हुक्म था जो आया और उसमें उनको कहा कि मरीज या सफर में हो, वो छोड़ना चाहता है तो छोड़ दे, और जो इस्तिताअत रखता है और फिदिया देना चाहता है तो वो फिदिया दे दे, ना रखे रोजा। यानी उनके दिमागों में कॉन्सेप्ट डाला कि रख लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, नहीं रखते तो कोई बात नहीं, फिदिया दे दो। अब जब उनको पता चल गया कि हाँ ये भी एक तरीका है या ये भी एक काम है जो हमने करना है, फिर अल्लाह ताला ने आगे हुक्म नाजिल किया, और वो जो भी इसके बाद हम पढ़ेंगे वो फाइनल हतमी हुक्म आया। इस हुक्म को फिर मंसूख कर दिया गया, लेकिन फिदिये का हुक्म जो है वो रख दिया गया। फिदिया अगर 2 रोजे का दिया जाएगा तो वो कितना है? वो तआम मिस्कीन, एक मिस्कीन को सुबह शाम का खाना खिलाना है, जो कि 2.25 किलोग्राम गंदुम है। फमन ततव्वा खैरन, जो कोई भलाई ज्यादा करना चाहे, फहुवा खैरुल लहुम, तो वो उसके लिए बेहतर है। अगर वो खजूर किशमिश के हवाले से देना चाहता है, वो ज्यादा साहिब इस्तिताअत है, तो वो ज्यादा दे सकता है, कोई मुमानियत नहीं है, बल्कि वो उसके लिए बेहतर ही है। और ये जो फिदिया के हवाले से, मरीज के हवाले से आता है ना, तो जो शख्स दायमी मरीज है या बहुत बूढ़ा है या बहुत दायमी मरीज है जो ठीक नहीं हो सकता या उसकी इस्तिताअत नहीं है कि वो रोजा रखे, तो उसके लिए कह दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने बूढ़े शख्स को और बूढ़े और ज़ईफ शख्स को फिदिया, रोजा ना रखकर फिदिया देने की गुंजाइश दे दी है। बूढ़े और मरीज को फिदिया न रखकर, रोजा न रखकर फिदिया देने की गुंजाइश दे दी है। तो गोया ये फिदिया का हुक्म आज भी उसी तरह से कायम है, लेकिन जो आर्जी मरीज है वो क्या करेगा, वो उसका हुक्म आगे आ रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वअन्तसूमू खैरुल लकुम, अगर तुम रोजा रख लोगे तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। इनको तुम तालमून, अगर तुम इल्म रखते हो, अगर जानते हो तो रोजा रख लो, ये ज्यादा तुम्हारे लिए बेहतर है। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसके अंदर कुरान को नाजिल किया गया, और ये हिदायत भी है और लोगों के लिए हिदायत भी है, और ऐसी वाज़िह तालीमात पर मुश्तमिल है जो राह रास्त दिखाने वाली और हक व बातिल का फर्क खोल कर रखने वाली है। लिहाजा जो शख्स भी इस महीने को पाए, जो शख्स भी, चाहे वो मुसलमान होना जरूरी है और आकिल बालिग होना उसको जरूरी है, मर्द और औरत जो भी होगा इस महीने को पाओगे तो लाजिम है कि इस महीने के पूरे महीने के रोजे रखो। फमन शहिद मिनकुम अश-शहर फलयसुमहु वमन कान मरीज़न, फिर अल्लाह ने लाचक बताई, मरीज होगे तो सफर पर होगे तो फिर क्या करना, दूसरे दिनों में रोजों की तादाद को पूरा करना जरूरी है। युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी चाहता है, वला युरीदुकुम बिकुमुल उस्र, अल्लाह तुम्हारे लिए तंगी नहीं चाहता। और चाहता क्या है, वली तुकमिलुल इद्दता, अल्लाह चाहता है कि तुम लोग तादाद गिनती जो है वो पूरी कर लो, जो छूटे हैं बीमारी में या मर्ज में, सफर में छूट गए हैं, उनको पूरे कर लो। हदीस ने तो 2 बातें बताई बीमारी की, लेकिन वो कुरान ने 2 बताई, हदीस हमें 4 और बताती है, और वो है हैज, निफास, हमल और रज़ात। हैज यानी कि पीरियड्स, और निफास यानी कि डिलीवरी के बाद की ब्लीडिंग, फिर हमल यानी प्रेगनेंसी, और हमल और रज़ात लैक्टेशन को कहते हैं। तो ये 4 और हालतें हैं, मरीज की हालतें, इनमें जब भी रोजे छूटेंगे तो क्या करना है, तुकमिलुल इद्दता का मामला करके उनको तादाद पूरी करनी है। अल्लाह ने किसी और फर्ज इबादत के लिए तादाद पूरी करने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि पूरी रमजानुल मुबारक के इन छूटे हुए रोजों की को पूरा करने का हुक्म वाज़े तौर पर मौजूद है कुरान के अंदर। लिहाजा पूरे इन मामलात में हमारे जो भी रोजे छूटे हैं, हिसाब किताब निकालने हैं और उनको पूरा करना लाजिम है। और अगर ना पूरा किया और मर गए उससे पहले ही, तो हज़रत आयशा की रिवायत मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स मर जाए और उसके बाकी रोजे रहते हों तो वारिस पर चाहिए, वारिस पर लाजिम है कि वो अपने मैयत के कज़ा रोजे रखे। वारिस पर लाजिम है कि वो अपनी मैयत के कज़ा रोजे रखे।
تو وارث پورے پھر روزے کرے گا، لہٰذا یہ وہ فرض ہے جس کو چھوڑنے کی ہرگز بھی گنجائش موجود نہیں ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ نے یہ تمہیں اس لیے کیا ہے کہ جو ہدایت اللہ نے تمہیں دی ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار کرو اور اعتراف کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہم اجعلنی صبورا وجعلنی شکورا، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ رکھنے والا بیسیکلی صائم ہوتا ہے، اور صائم کون تھا؟ یہ وہ شخص ہوتا ہے، جو صائم وہ گھوڑا تھا بیسیکلی، جس کو عرب کیا کرتے تھے، خوب دوڑاتے تھے اس کو بھوکا پیاسا رکھ کے صحرا میں۔ تو صائم جو روزہ رکھنے والا ہوتا ہے اس کو بھی صائم کہتے ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ نیکیوں میں دوڑ لگاتا ہے رمضان المبارک کے اندر، اور وہ اس کی وجہ سے کیا کرتا ہے؟ رمضان کا معاملہ کرتا ہے۔ رمضان کہتے ہیں جلنے جلانے کو۔ اللہ نے اسی لیے رمضان المبارک کا نام رمضان رکھا ہے، کیونکہ اس میں رمضان وہ بارش بھی ہوتی ہے جو خریف کی فصل سے پہلے ہوتی ہے اور تمام فضائی آلودگیوں کو بٹھا دیتی ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں صائم نیکیوں میں دوڑ لگاتا ہے، اور اس دوڑ کی وجہ سے وہ جو تپش اور حرارت ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کے گناہ جو ہیں وہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آہستہ 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 وہ سارے گناہوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن یہ اور روزہ، یہ وہ دو معاملات ہیں انسان کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے کہ جو ہمارے لیے سفارش کریں گی۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی نے شافعان مشفعان، دو شفاعت کرنے والے ایسے ہیں جن کی شفاعت رد نہیں کی جائے گی قرآن قیامت کے دن۔ روزہ اور قرآن کچھ لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے بندے کو کھانے پینے اور جائز خواہشات سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے۔ اور قرآن کہے گا کہ اللہ میں نے اس بندے کو سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش قبول کر، اور ان دونوں کی سفارش جو ہے وہ قبول کر لی جائے گی۔ اللہ ہمیں تعلق بالقرآن کرنے کی، رمضان المبارک میں کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے نبی میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں، اگر تم سے پوچھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو ان سے کہنا میں قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس چاہیے کہ وہ میری دعوت پر لبیک کہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، اور مجھ پر ایمان لائیں شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ تو اس آیت میں بیسیکلی رمضان المبارک کے حوالے سے جو دعاؤں کا مہینہ ہے، دعا کے لیے بات کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ ہاں دعا مانگنے کی جب بات کریں گے، لوگ آئیں گے تو ان کو کہنا کہ میں ان سے قریب ہوں، اور جب میرے بندے مجھے پکاریں گے تو ان سے کہنا میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دوں گا۔ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہر روزے دار کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ دعا تو عبادات کا مغز ہے، اور دعا کسی کی عبادت کی قبولیت اس میں ہے کہ اللہ اس کو اس عبادت کے بعد دعا کی توفیق دے دیتے ہیں۔ دعا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاجز نہ رہو، کیونکہ اللہ نے کبھی کسی کو دعا سے ہلاک نہیں کیا۔ یاد رکھیے گا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، یا حدیث کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، درد ذی میں دعا قبول ہوتی ہے، حاجی کی دعا قبول ہوتی ہے، مجاہد کی دعا قبول ہوتی ہے، استاد کی شاگرد کے لیے، شاگرد کی استاد کے لیے قبول ہوتی ہے، والدین کی استاد اپنی اولاد کے لیے، اولاد کی والدین کے لیے قبول ہوتی ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے، جو مضطرب دل سے اللہ کو پکارتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور کن کی قبول نہیں ہوتی؟ جو عادی شرابی ہوتے ہیں، سود خور کی نہیں ہوتی، والدین کے نافرمانوں کی نہیں ہوتی، جو حرام کھانے والے ہوتے ہیں اور جو غافل دل سے پکار رہے ہوتے ہیں ان کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی، جو جلد بازی سے کرتے ہیں دعائیں ان کی بھی قبول نہیں ہوتی، اور جو دلوں میں کینے رکھے ہوتے ہیں ان کی بھی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں کثرت سے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے رزق کو حلال کر دے، اور ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما کے اللہ ہمیں کثرت سے دعائیں کرنے والا بنا دے، اور ہماری دعاؤں کو قبولیت عطا فرما دے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزوں کے زمانوں میں راتوں کو اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ اب ظاہر دن بھر میں تو روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا، اگر روزے کی حالت میں قائم ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے لیے پھر فدیہ نہیں بلکہ قضا نہیں بلکہ کیا ہوتا ہے؟ کفارہ دینا ہوتا ہے، اور وہ کفارہ کیا ہے؟
60 रोजे लगातार मुसलसल बगैर शरई उज़्र के, या फिर एक मिस्कीन को 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ या गुलाम आज़ाद किया जाए। तो अब क्या करो, रातों को तुम्हारे लिए जाना हलाल किया गया है, यानी कि तुम रात जब तुम रोजा खोल लो तो फिर रात को अपनी बीवियों के पास जा सकते हो, वो तुम्हारे लिए लिबास है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम उनके लिए लिबास हो। अल्लाह को मालूम हो गया कि तुम लोग चुपके चुपके अपने आप से खयानत कर रहे थे, मगर उसने तुम्हारा कसूर माफ कर दिया और तुमसे दरगुजर फरमाया। अब तुम अपनी बीवियों के साथ शाबाशी करो और जो लुत्फ अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज कर दिया है उसे हासिल करो। नेज रातों को खाओ पियो यहाँ तक कि तुमको स्याही शब की धारिये से सफेद सुबह की धारी नुमाया नजर आ जाए, तब ये सब काम छोड़कर रात तक अपना रोजा पूरा करो। और जब तुम मस्जिदों में मोतकिफ हो जाओ, गोया इत्तिकाफ की हालत में क्या करना है, तो बीवियों से मुबाशरत ना करो। ये एक वाहिद मौका है हमारे दीन में जब बीवी से मुबाशरत मना की गई है। इत्तिकाफ की हालत में भी अपनी बीवी के पास जाना, ये एक थोड़ा सा रहबानियत का एक कॉन्सेप्ट यहाँ से बस मिलता है इत्तिकाफ के अंदर से। बुनियादी तौर पर इत्तिकाफ भी जो है कैसे कहते हैं, दुनियावी कामों से कटकर अलग हो जाना, हट जाना। तो ये फर्ज ऐन नहीं बल्कि फर्ज कफाया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह ने हुक्म दिया है अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, यानी जब तुम मस्जिदों में इत्तिकाफ करते हो। लिहाजा इत्तिकाफ बेसिकली मस्जिद में किया जाता है, लेकिन अगर खवातीन मस्जिद नहीं पाती, उनमें इंतजाम नहीं है, तो वो अपने घरों में भी अगर कट कर अलग होकर थोड़ी देर के लिए अल्लाह का ही काम करेंगी और दुनियावी कामों से हट जाएंगी, तो वो भी इत्तिकाफ ही का अजर समेटेगी इंशाअल्लाह। दौरे कुरान अटेंड करते हुए या कुरान पढ़ते हुए आप ये नियत कर लें कि अल्लाह सुब्हाना ताला मेरा ये तमाम टाइम मैं दुनिया के तमाम कामों से हट कर कट कर अलग होकर अल्लाह ही के लिए इबादत में मख्तस कर रही हूँ। अल्लाह इसको मेरे लिए इत्तिकाफ का अजर लिख देना। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला इस तमाम वक्त को मेरे और आपके लिए भी इत्तिकाफ के अजर में ही जरूर लिख देंगे। इत्तिकाफ 10 दिन का किया जाता है, वो सुन्नत इत्तिकाफ है, लेकिन थोड़ा इत्तिकाफ भी किया जा सकता है। कुछ औकात, कुछ घड़ियों के लिए, एक नमाज से दूसरे नमाज के टाइम तक के लिए, कुछ थोड़े से पीरियड के लिए भी किया जा सकता है। तो ये अल्लाह ताला ने बहरहाल ये बात बता दी कि तुम इत्तिकाफ करो तो क्या करना, बीवियों से मुबाशरत ना करो। ये अल्लाह की बांधी हुई हदें हैं, इनके करीब ना फटकना। इस तरह अल्लाह सुब्हाना ताला अपने अहकामात लोगों की तरफ के लिए बसराहत बयान करता है। तवक्को है कि वो गलत रवैये से बचेंगे। अभी तक अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पे हमें एक बात जिसकी हम तफसीर थोड़ी सी कर लें, और वो ये कि अल्लाह ने यहाँ पर ये बताया कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। तो मियाँ बीवी जो है वो बेसिकली लिबास का मामला करते हैं, और अल्लाह ने उनके लिए ये अज़दवाजी जिंदगी को खूबसूरत रखने का एक तरीका है जो अल्लाह ने यहाँ पर बता दिया है। मियाँ बीवी आपस में कुर्ब उनका मामला सबसे ज्यादा है, लेकिन अल्लाह ने इनको क्यों बनाया है, लितस्कुनु इलैहा के लिए बनाया है, एक दूसरे से सुकून हासिल करें। अल्लाह ने यहाँ पर भी उनको लिबास बताया है। लिबास कैसे होते हैं, देखिए लिबास बेसिकली जिस्म के सबसे ज्यादा करीब तरीन होते हैं। ये इंसान की हिफाजत करते हैं, उनको गर्मी सर्दी से धूप छांव से बचाते हैं, बाइस सुकून होते हैं, और इसके अलावा उनके लिए बाइस हिफाजत भी होते हैं, बाइस जीनत भी होते हैं, उनके जिस्म के ऐबों के ऊपर पर्दे डालने का बाइस भी बनते हैं। तो गोया यहाँ पर बताया जा रहा है कि तुम्हें एक दूसरे के साथ लिबास का सा मामला बन के चलना है। एक दूसरे के ऐबों पे पर्दे डालो, एक दूसरे की इज्जत की हिफाजत करो, राजों को हिफाजत करो, माल की हिफाजत करो, और एक दूसरे के ऐबों पे पर्दे डाल के रखा करो। मर्द जो होता है वो अपनी बीवी के ऐबों पे पर्दे डाले, बीवी अपने मर्द के ऐबों पे पर्दे डाले। ये नहीं है कि लोग आ रहे हैं और ऐबों को सबके सामने बयान किया जा रहा है। लिबास के से मामलात करके चलो, एक दूसरे की हिफाजत करो। औरत के लिए जो अल्लाह ताला ने करना फी बुयूतिकुन्ना का हुक्म दिया, तो मर्द के लिए जायज नहीं कि वो औरत को खामखा बात कोर्ट कचहरियों में घसीटे या बाहर की जिम्मेदारियां उसके ऊपर डाले। उसको घर में बिठाओ, उसको इज्जत दो, हिफाजत दो, एहतराम दो, वो तुम्हें देंगी, तुम्हारे लिए बेहतरीन मामलात करेंगी। अल्लाह ने यहाँ पर मुझे और आपको मर्द और औरत दोनों को बता दिया गया है कि लितस्कुनु इलैहा करके कर चलना, एक दूसरे के साथ लिबास का सा मामला करके चलोगे तो इंशाअल्लाह एक दूसरे की आंखों की ठंडक भी बन जाओगे। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाह हमें हमारी अज़वाज को
ایک دوسرے کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. اللہ ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو ہم نے پڑھا ہے اللہ اس کو ہمارے جسم کا حصہ بنا دے, ہمارے عملوں سے چھلکا دے کہ ہم تیرے بندے ہیں, تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں یا رحیم یا ذوالجلال والاکرام. جو پڑھا ہے اللہ سمجھا ہے اس کو صحیح طرح سے ہمیں سمجھا دے. سمجھانے میں سمجھنے میں کوئی غلطی ہو گئی, کمی کوتاہی ہو گئی تو اپنے دست قدرت سے معاف فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین.